السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، لفظ عشق بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور اسی طرح عاشق حسین کہنے والے بھی، بلکہ کئی لوگوں کا نام ہی عاشق حسین اور عاشق رسول اس قسم کے نام ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں۔ تو اگر کسی نے لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ یہ کہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ یا فلاں کو پیارے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو محبت کا لفظ تو ہے، عشق کا لفظ نہیں ہے۔ ایک تو لفظ عشق کا یہ استعمال کوئی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے یا امام نے یا اللہ والے نے کہا ہو کہ میں عاشق ہوں، سوائے ان اہل بدعت کے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں۔ تو لفظ عاشق اور لفظ عشق یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کے اندر جو ہے وہ گندگی پائی جاتی ہے۔ لفظ عشق درست نہیں ہرگز۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، مجھے اپنی بہو سے محبت ہے، میری بہو بڑی جناب جو ہے وہ خانہ دار قسم کی خاتون ہے وغیرہ، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی بہو سے عشق ہے یا میں اپنی بیٹی پر عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لفظ عشق کے حوالے سے ایک گھڑنتو روایت بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ صوفیہ لوگ اور اہل بدعت بہت زور دے کر اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ضعیف الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ لے کر آئے، ضعیف الجامع میں، اور روایت نمبر ہے 106 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاشق فعفا فمات فهو شہید۔ یہ روایت سندن علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں موضوع من گھڑنتو روایت ہے کہ جس نے عشق کیا اور اپنے آپ کو اس نے محفوظ رکھا وہ عفت میں رہا، اگر وہ مر گیا پس وہ مرا تو شہید کی موت مرا۔ ایسا بندہ جب مرے گا تو شہید کی موت مرے گا۔ مطلب کسی عورت سے عشق ہوا اور بدفعلی نہیں کی، تو عشق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرد عورت کا تعلق کیسا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی ایک مرد کسی مرد پر عاشق ہو جائے یا کوئی لڑکا کسی لڑکے پر عاشق ہو جائے تو بیچ میں بدفعلی ہوتی ہے، لونڈے بازی ہوتی ہے۔ تو مرد کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا کسی لڑکے کا بدفعلی کرنا، لونڈے بازی کرنا، وہ بھی حرام ہے۔ تو عشق کے حوالے سے جناب یہ گھڑنتو روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس نے عشق کیا اور وہ پاک دامن رہا، فعفا وہ پاک دامن رہا، مطلب بدفعلی نہیں کی، وہ مرا تو شہید کی موت مرا۔ تو یہ من گھڑت۔ اب یہاں لفظ عشق میں ہمیں سمجھ آ گیا کہ عشق لفظ ہے جس میں بندہ بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہا عشق بھی کیا اور برا بھی نہیں کیا تو وہ مرے گا تو شہید کی موت مرے گا۔ یہ موضوع اور من گھڑت روایت۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، روایت نمبر ہے 4690۔ اب یہاں دیکھیے کون کس سے عشق کر رہا ہے، تو عاشق رسول کہنے والوں کے لیے لمع فکریہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لفظ عشق ایک گندا لفظ ہے۔ جیسے پیر لوگ، صوفی لوگ، میں جی اس لڑکے کا عاشق ہوں، میں اس پر عاشق ہوں، اور ہمارا عشق وہ ہے کہ ہم پاک دامن رہتے ہیں، ہو مرد و عورت کا عشق اور پاک دامنی ہو۔ تو مستدرک حاکم میں ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم یہ خوارج کی ایک عورت کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا۔ اب عورت کے ساتھ عشق ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ تو عاشق یہ ہمارے سامنے ہے عبد الرحمن بن ملجم قاتل، کان عبد الرحمن ابن ملجم المرادی عاشق امراتم من الخوارجی
تو خارجیوں کی ایک عورت کے ساتھ عبد الرحمن بن ملجم کو عشق ہو گیا. عبد الرحمن بن ملجم خارجیوں کی ایک عورت پہ عاشق ہو گیا. اب بتائیے کوئی لفظ استعمال کرنے جوگا یہ رہا ہے باقی کہ اس لفظ کو ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں؟ تو یہاں تو دونوں جگہوں پر وہی بات ہو رہی ہے. عشق کیا اور پاک دامن رہا، مطلب حرام کاری کا ارتکاب نہیں کیا. اور یہ قاتل عبد الرحمن بن ملجم، اس کو جناب خوارجیوں کی ایک عورت پر کے ساتھ عشق ہو گیا. تو کیوں ہوتا ہے عورت کے ساتھ عشق؟ اس لیے لفظ عشق کی بجائے اگر کوئی قرآن و سنت کا پیروکار ہے تو وہ اپنے آپ کو محب رسول کہلوائے. میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوں.